فرماتے ہیں کہ فرش پر شاہد اسرا کے قدم آتے ہیں، فرش پر شاہد اسرا کے قدم آتے ہیں، ہو مبارک کے شہنشاہ امم آتے ہیں، ہو مبارک کے شہنشاہ امم آتے ہیں، اور خواب میں نزع میں مرکت میں بھرے محشر میں، خواب میں نزع میں مرکت میں بھرے محشر میں، وہ جہاں آتے ہیں مائل بکرم آتے ہیں، وہ جہاں آتے ہیں مائل بکرم آتے ہیں، اور کس کے آنے کی خبر ہے کہ سلامی کے لیے، کس کے آنے کی خبر ہے کہ سلامی کے لیے ذوق در ذوق ملک سوئے حرم آتے ہیں، ذوق در ذوق ملک سوئے حرم آتے ہیں، اور جب بھی تنہائی بڑھاتی ہے میری سمت قدم، جب بھی تنہائی بڑھاتی ہے میری سمت قدم، ایک صدا آتی ہے طیبہ سے کہ ہم آتے ہیں، ایک صدا آتی ہے طیبہ سے کہ ہم آتے ہیں، اور یہ بھی تیرا کرم خاص ہے شاہ کہ ہمیں، یہ بھی تیرا کرم خاص ہے کہ شاہ کہ ہمیں یاد اکثر تیرے انداز کرم آتے ہیں، یہ بھی تیرا کرم خاص ہے شاہ کہ ہمیں یاد اکثر تیرے انداز کرم آتے ہیں، فرش پر شاہد اسرا کے قدم آتے ہیں، ہو مبارک کے شہنشاہ امم آتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین، اللہم صلی علی محمد طب القلوب ودوائہا وعافیت الابدان وشفائہا ونور الابصار وضیائہا وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ لبیک اللہم ربنا وسعدیک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الذی کان علی فی درجاتی، فاطما فی تطہیراتی، حسنا فی صفاتی، شہیدا فی تجلیاتی، زین العابدین بعباداتی، باقیا فی الاولین والآخرین بمعلوماتی، صادقا فی اقوالی، کاظما فی جمیع احوالی، متمکنا فی مقام الرضا، جوادا کفہ عند العطاء، ہادیا الی سبیل النجاة، عسکریا مع الغزاة، مہدیا الی طریق الیقین، غیاث المستغیثین، صلوات اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ حضرات، آسمانی کتابیں توریت شریف، زبور شریف، انجیل شریف اور قرآن شریف، توریت میں میرے آقا کا تذکرہ کس انداز سے ہے؟ بشارت، خوشخبری، بشارت، پیشن گوئی، بشارت۔ آسمانی کتاب توریت میں ایک صحابی کون کعب الاحبار رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے، سبحان اللہ۔ صحابی کیا کہتے؟ توریت میں نے پڑھا ہے۔ لوگ حوالے مانگتے ہیں کہاں لکھا ہے، اور پڑھنے والے صحابی نے پرانی کتاب توریت میں بھی پڑھا ہے۔ نعت کی عادت ہمیں جنت تلک لے جائے گی، تم کتابوں میں حوالہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔
سر حشر سایہ مصطفیٰ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ آشیانہ محمد کا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ اور ڈھونڈنے والے صرف کہتے ہیں ڈھونڈنے کا، اعتراض کرنے والے صرف کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، ڈھونڈنا نہیں انہیں، اور مل جائے تو ماننا نہیں ہے، صرف کہیں گے کہاں لکھا ہے۔ لیکن آپ جب بتا دو گے کہ یہ قرآن ہے یہاں لکھا ہے یا حدیث تو مانیں گے نہیں، صرف کہیں گے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے۔ لیکن جب آپ بتا دو گے کہ یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے یہاں تو مانیں گے۔ ایسا کون کرتا تھا معلوم؟ کفار مکہ، ابو جہل۔ یہ معجزہ دکھا دیں گے ہم کلمہ پڑھ لیں گے، ہے نا۔ یہ کنکر میں ہے، یہ مٹھی میں کیا ہے بتا دو محمد، میں کلمہ پڑھ لوں گا، اور بتا دیا تو نہیں۔ کنویں میں گر گیا، بچا لو محمد بچا لو محمد، میں کلمہ پڑھ لوں گا، سرکار نے بچا لیا۔ بتا دو گے تو میں مان لوں گا، لیکن بتا دو تو نہیں مانتا۔ بچا لو تو میں مان لوں گا، بتا دو معجزہ تو میں مان لوں گا، سرکار نے معجزہ بتا دیا، نہیں مانا ابو جہل۔ اسی طرح وہ ابو جہل تھا، جاہلوں کا باپ، یہ ابن جہل ہے، جاہلوں کے بیٹے، وہ بھی نہیں مانتا تھا، یہ بھی نہیں۔ وہ کہتے تھے بتا دو، یہ بھی کہتے بتا دو، اب بتاتے ہیں تو نہیں ماننے والوں کے لیے ہزاروں معجزات ہو، ہزاروں آیتیں ہو، نہیں مانتا، اور ماننے والوں کے لیے نہ کوئی معجزہ دکھاؤ نہ کوئی آیت دکھاؤ، سبحان اللہ، ماننے والا یوں ہی مان لیتا ہے، اور نہیں ماننے والا صرف کہتا رہتا ہے۔ ابھی بات کہیں اور چلی جائے گی، مجھے توریت کی بشارتیں، زبور کی بشارتیں یا سنانی ہے نبی پاک کی، کہ اگلی کتابوں میں کیا بشارت ہے، آسمان سرکار کے بارے میں کیا بتایا گیا۔ تو اتنا آپ سمجھ جائیے کہ جو کہتے ہیں نا دکھا دو بتائیں گے، مان جائیں گے مان جائیں گے مان جائیں گے، ماننے والے نہیں، بتا دو تو نہیں۔ یہ ابو جہل والی ٹیم ہے، یہ ابو بکر والا گروپ نہیں ہے، یہ ٹیم ابو جہل ابو لہب کمپنی، اور ہماری جنتی کمپنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آمنا صدقتا، رسول نے کہا یس مان گئے، رسول نے کہا لبیک، سرکار نے معجزہ دکھایا بلا شک، بے شک، لا رہے کوئی شک نہیں، یقیناً، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، آمنا صدقتا، یقیناً، سرکار نے کہا امین ہے وہ، سرکار نے کہا صادق ہے وہ، سرکار نے کہا صدیق ہے وہ، سرکار نے کہا تو بے شک ہے یہ ابو بکر صدیق، یہ سنیوں کے، اور انہیں ان کے وہاں سب کچھ دکھا دو، پھر بھی نانی مر جاتی ہے، سب کچھ بتا دو پھر بھی بہرحال۔ تو صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ قابل احبار تورات میں نے پڑھا ہے، بتائیے اللہ کی کتاب، آسمانی کتابوں میں ذکر ہے، کیا پڑھا ہے سنیے۔ کہتے کہ میں نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہوگے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگے، وہ کیسے، کیا صفتیں ہوگی ان میں، کیا کیا کمال ہوگی ان کے اندر، کیا ہوگا؟ فرمایا غصہ نہیں کریں گے، غصہ نہیں کریں گے، آپ کا دل سخت نہ ہوگا، آپ بازار میں کبھی کسی کو اونچی آواز سے نہ بلائیں گے، برائی کا بدلہ برائی سے نہ لیں گے، اور بلکہ نہ لیں گے بلکہ معاف فرما دیں گے۔ فرمایا کہ آپ کی امت اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، اس میں لکھا ہوا تھا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے توریت میں پڑھا کہ سرکار کے بارے میں تو لکھا ہے، ان سے وابستہ امت کے بارے میں بھی لکھا ہے، آپ کی امت اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، وہ ہاتھ پاؤں منہ دھو کر یعنی وضو کر کے، اور سر کا مسا کر کے وضو کریں گے، سبحان اللہ، ان کے مؤذن اذان دیں گے، وہ اونچی عمارتوں پر اور میناروں پر کھڑے ہو کر خدا کی تکبیر کہیں گے، سبحان اللہ۔ ہماری باتیں کہاں لکھی ہیں نبی کے صدقے میں؟ ان کی خوبیاں نماز میں اور جنگ میں ایک جیسی ہوگی، ان کی خوبیاں نماز میں ہوں، میدان جنگ میں ایک جیسی ہوگی، وہ رات کے وقت خدا کی عبادت کرنے کھڑے ہو گئے۔ یہ کہتے ہیں نبی کا ذکر کہاں ہے؟ ابے نبی کا تو نبی کا ان کے صدقے، ہمارا ذکر بھی تو ہو رہے میں، امت کا ذکر ہے، نبی کی امت کیسی ہوگی؟
نبی کیسے ہوں گے؟ پہلے ہی سے بشارت بتائی جا رہی ہے، اب سنیے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہو گئے۔ تورات شریف میں کیا لکھا ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب نازل ہوئی، نبی آخر الزماں کہاں پیدا ہوگی وہ بتایا جا رہا ہے کہ مکہ میں پیدا ہوگی، مدینے میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی حکومت مدینہ سے لے کر ملک شام تک پھیلی ہوگی، پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی پھیلے گی، پھیلی پھر آپ کی۔ اور جان لو کہ یہ میرا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، میرا بندہ ہوگا، بندہ خاص۔ ہاں جان لو کہ میرا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، جن کا نام متوکل ہوگا، یعنی اللہ پہ توکل کرنے والا۔ اسے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھاؤں گا جب تک کہ سارے ٹیڑھے راستے اس کے سچے دین پر نہ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ جتنے اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک یہ ٹیڑھے میڑے سب سیدھے ہو گئے سرکار کے سامنے، تو سرکار کے سامنے تو سیدھا ہونا ہی پڑے، تو جب تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ سیدھا نہ ہو جائے، اور جھوٹے مذہب اس کے سچے مذہب سے سیدھے نہ ہو جائیں گے جب تک۔ اور اس طرح سے ہوگا کہ سارے انسانوں کو اور جنوں کو اور خدا کی ساری مخلوق کو ایک سچے دین کی دعوت دے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ انسانوں کو، جناتوں کو، خدا کی ساری مخلوق کو ایک دین اسلام کی دعوت دے گا، ایک خدا کی طرف بلائے گا، ایک خدا کی طرف بلائے گا۔ اور اس کی دعوت کی برکت ایسی ہوگی کہ اس کی وجہ سے میں ان آنکھوں کو روشنی دوں گا جو دیکھ نہ سکتی ہوگی۔ سرکار کا معجزہ یہ ہوگا، اندھوں کو شفا بھی ملے گی، اس کی برکتیں ہی ہوگی۔ اور جو اندر کے اندھے ہوگے مذہبی طور پر، انہیں بھی اندر کی آنکھیں روشن کرو گا، اسلام وہ بھی قبول کریں گے۔ سمجھ گئے؟ ظاہری باطنی آنکھیں اس کی برکت سے روشن ہوگی۔ اور فرمایا روشنی دوں گا جو نہ دیکھ سکی، اور ان کے کانوں کو سننے کی طاقت دوں گا جو نہ سن سکتے ہوگے، اور اداس دلوں کو خوشی عطا کروں گا۔ سرکار کیا کیا کریں گے؟ آنکھوں کو روشنی دیں گے، بہروں کو سننے کی طاقت دیں گے، ہے نا، روتوں کو ہنسائیں گے، گرتوں کو تھامیں گے۔ وہ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ کیا کیا سرکار کی صدقے میں کیا کیا کروں گا۔ اداس دلوں کو خوشی عطا کروں گا۔ آج بھی دیکھو میلاد آتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں، سرکار کے صدقے میں خوشی ملتی ہے۔ یاد رکھیے گا، خوشی، اصل خوشی کیا ہے؟ سرکار کی وجہ سے۔ ہو نہ ہو آج میرا ذکر اس دیار میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف یوں دیکھ کر مسکراتی نہیں۔ تو دوستوں وہاں اگر ذکر ہو جائے تو بندے کو خوشی ملتی ہے۔ اور وہ تورات میں بھی لکھا ہوا تھا کہ ان کی وجہ سے ہم دلوں کو خوش کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور دل کے اندھیرے دور کر دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ محمد عربی کی وجہ سے مایوس دل خوش ہو گئے اور دل کا اندھیرا دور ہوگا، نور والا ہو جائے گا، نور والا بھیجوں گا، نور لے کر بھیجوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہاں بات کی جا رہی ہے ہزاروں سال پہلے، اور اس کو صحابہ رسول روایت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ آسمانی کتاب میں اللہ میلاد پڑھ رہا ہے، اور صحابی اس کتاب کے حوالے سے میلاد پڑھ رہے ہیں، اور آج ان دونوں حوالے سے ہم یہاں میلاد کر رہے ہیں، ہے نا۔ وہاں سے یہاں تک، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، وہاں سے یہاں تمہارے لیے۔ تو دوستو سنیے گا سرکار کی آج وہ شان کہ کہاں کہاں فرماتے ہیں میں خوشی عطا کروں گا، دل کے اندھیرے دور کروں گا۔ وہ سرکار کے ذریعے اللہ تعالیٰ دور کرے گا، اور لوگوں کے سارے معاملات سلجھا دوں گا۔ الجھے ہوئے مثلا سلجھن میں بدل دوں گا، الجھن سلجھن میں بدل جائے گی، آڑے اوڑے سیدھے مسئلے ہو جائے گی۔ کس کی وجہ سے؟ سرکار کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اور زبور میں یوں لکھا ہوا دیکھا، سبحان اللہ۔ یہ تھی تورات کی روایت، ٹھیک ہے۔ اب زبور پہ آئیے، داؤد علیہ السلام پہ جو نازل ہو، فرماتے کہ زبور میں یوں لکھا ہے کہ اس کی رحمت کے سمندروں کا ٹھنڈا پانی، سبحان اللہ، رحمت للعالمین کی بات ہو رہی ہے، ٹھنڈا پانی، اور اس کی مہربانیوں اور اس کے کرم کے دریا تیری خاطر بہہ رہے ہیں۔ اے محبوب، تیرے خاطر رحمت کے اور ٹھنڈے پانی کے اور کرم کے دریا ان کے ذریعے میں بہا دوں گا، رحمت للعالمین بنا کے بھیجوں گا۔ سبحان اللہ، رحمت کے دریا بہا دوں گا، جیسا کہ ابھی
آپ نے سنا کہ ٹھنڈا پانی، فرماتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ پھر کیا لکھا ہوا ہے جانتے ہو؟ اے نبیوں کے سردار، یہ سب تیری وجہ سے کیا گیا، تیری وجہ سے۔ تمہارے لیے سرکار کی میلاد نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ پھر فرماتے ہیں میں ساری بھلائیوں، یعنی بھلائیاں، نیکیاں، اچھائیاں، میں ساری بھلائیوں، ساری برکتوں کا مالک ہوں۔ میں ان گنت امیدیں اور خواہشیں تیری تابع داری میں دے رہا ہوں۔ یہ تمام چیزیں، خواہشیں، امیدیں حبیب کے تابع داری میں دے رہا ہوں۔ اس لیے ہمت کی تلوار کو ارادے کی نیام سے باہر نکال اور زمانے کے منکروں کو سر اڑا اور اللہ کی تعریف کر، اور مجھے اپنی ذات کی قسم کہ تیری تعریف دنیا بھر کی تعریفوں سے زیادہ ہوگی۔ میری تعریف، سرکار کی تعریف دنیا بھر کی تعریفوں سے، وہی ہم دیکھ رہے ہیں زمانے میں سب سے زیادہ سرکار کی تعریف نظر آ رہی ہے، سب کے سے زیادہ مدینہ منورہ کے شان میں اشعار ہے، تعریف ہی تعریف، اشعار ہی اشعار، تعریف رسول کی تعریف، مدینے کی تعریف، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ تعریف تیری، اور ساری دنیا میں تعریف کرنے والوں پر چھا جائے گی تیری عظمت کا، اور تعریف کا ڈنکا ساری دنیا پہ تعریف کرنے والوں کے اوپر تیری تعریف چھا جائے گی۔ فرماتے ہیں اور آپ اللہ کا سچا نام بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی نبوت کو خدا کی شریعت مضبوط کرے گی، اور ایسی مضبوط، فرماتے ہیں کہ ایسی مضبوط کہ کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہ سکے گا، اور ساری دنیا کے بادشاہوں کی گردنیں اور سارے زمانے کی نافرمانوں کے سر آپ کے سامنے جھک جائیں گے۔ کیا شان رسالت ہے یہ زبور کے اندر، کتنی زبردست باتیں۔ اب آئیے، توریت ہو گئی، زبور ہو گئی، اب کیا باقی ہے؟ انجیل۔ کن پر نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، آسمانی کتاب۔ اب انجیل میں کیا لکھا ہوا ہے وہ دیکھو۔ بس آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل میں خدا نے اس طرح کہا، ارشاد فرمایا کیا؟ اے بطول کے بیٹے۔ کون؟ حضرت مریم۔ حضرت مریم کے ہیں عیسیٰ ابن مریم، تو بطول کے بیٹے یعنی مریم کے بیٹے۔ فرمایا اے بطول کے بیٹے، اور اے بشارت دینے اور خوشخبری سنانے والے، سنو اور دل کے کانوں سے سنو اور اس پر ایمان لاؤ اور یقین کرو اور اس پر عمل کرو۔ دیکھو میں نے تمہیں شوہر اور بیوی کے تعلقات سے بغیر پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تمہیں نبوت بخشی۔ میری عبادت کرو اور میرے ایک ہونے کا اقرار کرو، اور میں وحدہ لا شریک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میں وحدہ لا شریک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ انجیل میں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرو اور اسے قبول کرو، میں تمہارا خداوند ہوں۔ اپنے حواریوں کو، یہ اتنی ساری اللہ نے باتیں کیوں کی؟ اس دور میں عیسائی، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں خدا کا بیٹا اور مان لیا ان لوگوں نے، تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے وحدہ لا شریک، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا اعلان اور بتایا گیا۔ پھر فرمایا کہ میں خداوند ہوں، اپنے حواری یعنی ساتھیوں کو میری خدائی سے واقف کرو، اور پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کی بشارت سناؤ۔ مجھ سے واقف کرو ان ساتھیوں کو، اپنی قوم کو، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت سناؤ کہ محمد عربی آئیں گے، احمد عربی کی آمد ہوگی، سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ بشارت سناؤ، وہ عربی ہو گئے، اب اس میں بتایا جا رہا کہاں وہ عربی ہو گئے، ہاشمی ہو گئے، اور عبد المطلب کی اولاد ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور وہ ہوگا جس کے آنے کا وعدہ پچھلے نبیوں نے کیا ہے، اور وہ اونٹ کی سواری کرے گا، اور اس کی کئی بیویاں ہوگی، لیکن اولاد صرف ایک بیوی سے ہوگی۔ یعنی کتنا سارا تذکرہ ہے، آپ اندازہ لگاتے چلے جاؤ، جس میں ابھی تو یہ مختصر ہے، یہ مختصر ہے۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت میں تمہاری ماں مریم، عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے انجیل میں کہ قیامت کے دن وہ جنت میں تمہاری ماں مریم کا ساتھی ہوگا، یعنی نکاح ہوگا حضور علیہ السلام سے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ
سے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابزادی ہوگی جو خاتون جنت ہوگی، یہ بھی اس میں لکھا ہوا، اور فرماتے ہیں کہ خاتون جنت ہوگی جن کے 2 ایسے شہزادے ہوگے کہ ان کی تعریف آسمانوں اور زمینوں میں ہوگی، اور یہ دونوں اسلام اور شریعت کو قائم کرنے اور جاری کرنے، اور آخر میں انہی کی قوم انہیں شہید کرے گی جو دین کے معاملے میں افراتفری اور کمی اور زیادتی کی مبتلا ہوگی، یعنی یزید اور وہ لوگ، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ لوگ انہیں شہید کر دیں گے، اس کا ذکر کیا جا رہا۔ یہ دونوں شہزادے شہادت کا جام پئیں گے، ان کا یعنی حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت الحرام ہوگا، یعنی حسنین قریبین کا بھی ذکر اس میں بتایا گیا کہ اس طریقے سے ہو، ماں خاتون جنت کا ذکر ہے، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ ان کا قبلہ بیت الحرام ہوگا، اور حج کے موقع پر احرام باندھے گا، وہ زمین اور آسمان کا مرکز ہوگا، مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ، مسجد حرام، بیت الحرام، اور ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے گا، وہ ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے گا، وہ مقام محمود کا مالک ہوگا قیامت کے دن، حوض کوثر کا مالک ہوگا، سبحان، وہ امی ہوگا لیکن اس کی زبان پر قرآن کی آیتیں ہوگی، پڑھا کسی سے نہیں ہوگا لیکن وہ ایسا پڑھے گا کہ قرآن کی آیتیں ہوگی، اس جیسا کلام دنیا میں نہیں ہوگا، قرآن کہو یا حدیث کہو، جب اس کی زبان سے نکلے گا جو دنیا میں کوئی کہیں کسی سے پڑھ ہی نہیں سکتا، کوئی استاد کے پاس وہ علم، وہ زبان نہیں ہوگی جو محمد عربی کی زبان پہ ہوگی، وہ قرآن کی آیتیں، وہ عربی، وہ قرآن اور حدیث ہوگا، وہ اقوال ہوگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بے مثال ہوگا، امی یعنی کسی سے نہیں پڑھے گا لیکن وہ اتنا پڑھا ہوا کیونکہ ہم نے اسے پڑھا کر بھیجا ہوگا، تو قرآن کی آیتیں ان کی زبان مبارک پر ہوگی۔ جب وہ سوئے گا تو ان کا دل جاگتا رہے گا، جاگا رہا، وہ غافل نہ ہوگا، قیامت کے دن وہ مقام شفاعت پر ہوگا اور گناہ گاروں کی خبر گیری کرے گا، سب کی زبانیں نفسی نفسی پکار رہی ہوگی لیکن صرف اس کی زبان پر امتی امتی کر رہا ہوگا۔ یہ وہاں زبور انجیل میں یہ باتیں فرمائی ہوئی، سرکار کے بارے میں قیامت کی بات بھی کہی گئی، کیسا ہوگا قیامت تک، سرکار کو کس مقام محمود عطا کیا جائے گا، مقام شفاعت عطا کیا جائے گا، نفسی نفسی ہوگا لیکن سرکار کی زبان پر امتی امتی کہہ رہے ہو گے آپ، یہ ساری باتیں۔ اس دن سارے ڈرے ہوئے، یعنی قیامت کے دن سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے اسی کے دامن شفاعت میں پناہ لیں گے، اسی میں سب پناہ لیں گے۔ اور دوسری روایت میں یوں ہے کہ اس خطاب کے بعد، اس بات کرنے کے بعد انجیل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، کیا حکم دیا کہ اے عیسیٰ تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرو، ان پر ایمان لے آؤ، ان پر ایمان لاؤ اور اپنے آپ کو ان کا امتی کہو، جو شخص بھی ان کا زمانہ پائے ان پر ایمان لائے۔ اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ آدم کو پیدا کرتا، نہ جنت پیدا کی جاتی، نہ دوزخ ہوتی اور نہ دنیا ہوتی، سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے کتنی زبردست توریت، زبور، انجیل حضرت وہب بن منبر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے، یہ دوسرے صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کو جن کو کتاب دی گئی یوں خطاب فرمایا، اے پیغمبر اٹھو اور اپنی امت میں اعلان کرو، اے پیغمبر اٹھو اور اپنی امت میں اعلان کرو، اے آسمان سن لے، اے زمین تو خاموش ہو کر سنو، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا حال بیان کرنا چاہتا ہے، سنو میں نے انہیں یہودیوں کو اپنی طرح طرح کی نعمتوں سے اور مہربانیوں سے نوازا، یہودیوں کو، اور اپنی ساری مخلوق سے زیادہ ان پر اپنے انعام اور اکرام کی بارشیں کی ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہے بھیڑ بکریوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے، میں نے ان کو ایک جگہ کیا اور آفتوں سے محفوظ کیا، لیکن انہوں نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ کون؟ یہودی لوگ، اس دور کے لوگ آپس میں لڑتے رہے۔ افسوس ہے کہ ان پر میں نے جب آسمان اور زمین پیدا کیا تو ہر چیز کا ایک ایک وقت مقرر کیا۔ اگر بنی اسرائیل غیب کی باتیں جانتے ہیں، بنی اسرائیل غیب کی باتیں جانتے ہیں تو انہیں کہو کہ یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کب ہوگی اور آپ کا دین دنیا میں
دوسرے دینوں پر فتح پائے گا، دوسرے دن کب رد ہو گئے، ان کی مدد کرنے والے اور انصار کون لوگ ہو گئے، یعنی بنی اسرائیل کو جو اس دور میں کفار مکہ اور دوسرے لوگ انتظار کر رہے تھے، جبکہ اللہ نے ان کو پرانے زمانے میں بہت نعمتیں دی تھی، لیکن آقا کے پیدائش کے بعد انہوں نے انکار کر دیا، تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان سے سوال کرو کہ ایک انصار کون ہو گئے، وہ آخری نبی کون ہو گئے، ان کے بارے میں انہیں پوچھو، اس لیے کہ ان کو ہم نے کتابوں میں بتایا ہے کہ ہمارا آخری نبی ایسا ہوگا، یہ جانتے ہیں مگر مانتے ہیں نہیں ہے، بہت ساری نعمتیں دی اور ساتھ میں ہم نے ان کو اطلاع بھی دی کہ ہمارا پیغمبر ایسا ہوگا، انہیں پوچھو یہ بتائیں گے، کتابوں میں لکھا ہے، اچھی طرح یہ جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور بھی مطلب ذکر ہے کافی، اس میں ذکر ہے، اس امت کا بھی اس میں ذکر ہے، جس کو میں نے بھی جو ہے ایک مختصر انداز میں چند باتیں آپ کو بتائی۔ حضرات آپ اندازہ لگاتے چلے جاؤ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پیشن گویا، آپ کا دور کیسا ہوگا، آپ کی امتی کیسے ہوگی، آپ کی اولادیں کس طرح ہوگی، کیا کیا معاملات رہیں گے، کیسی اس میں عبادت رکھی جائے گی، کس طرح میدان مصر میں آقا علیہ السلام کا معاملہ ہوگا، آسمانی کتابوں میں اللہ نے بتا دیا، پہلے ہی سے ذکر ہو رہا ہے، پہلے ہی سے انبیاء اکرام اپنے زمانے میں اعلان کرتے چلے آ رہے ہیں، ابھی آپ نے سنا جس کو میں نے مختصر انداز میں ابھی بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت کھولتے ہیں تو محمد عربی کا نام پاتے ہیں، بار بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پایا، آپ نے عرض کیا مولا یہ محمد عربی کا نام بار بار توریت میں کون ہے، یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کلیم یہ میرا محبوب ہے، یہ نہ ہوتے تو نہ میں کتاب نازل کرتا ہوں نہ تمہیں پیدا فرماتا، یہ میرے پیارے ہے، یہ حبیب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے روح ڈالی، ہر جگہ محمد عربی کا نام، جنت میں گئے تو ہر جگہ سرکار کا نام، کہا یہ کون ہے جو معبود کے ساتھ نام لکھا ہوا ہے، معبود تو ایک ہے، اللہ تو ایک ہے، اللہ سے عرض کیا یہ اللہ یہ کون ہے، کہا میں تو معبود ہے، یہ میرا محبوب ہے، اپنا نام ساتھ میں رکھا ہے میرے، اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہیں بناتا، نہ جنت بناتا نہ تمہیں بتانا تو کسی کو نہیں بناتا۔ تو حضرات اس طریقے سے یوسف علیہ السلام جب بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اندھیرے کنویں میں آپ کے بھائیوں نے جب ڈالا، اس وقت آپ نے اللہ سے، روایت میں آیا کہ اللہ سے التجا کی کہ اللہ اس محمد عربی کے صدقے میں، اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تو اس مصیبت کو گویا کہ آسان فرما، میری مدد۔ تو وہاں پر آپ کے لیے بہت ساری اشیاء، جسے باغ کہتے ہیں، جسے کہتے کہ وہ اندھیرے میں تھے تو روشنی، جسے کہتے ڈوبنا ہے لیکن سہارا، فوراً بروایت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ جاؤ پروں کو بچھا دو، اور ایک روایت میں جنت سے تخت لے جاؤ اور یوسف کے کنویں میں جانے سے پہلے بچھا دو، ایک طرف باغ ہے ایک طرف یہ، کس کے صدقے میں؟ محمد عربی کا وسیلہ انہوں نے لیا، اللہ نے عطا فرما دیا۔ آدم نے وسیلہ لیا، آدم نے دیکھا ہر جگہ کام، موسیٰ علیہ السلام توریت میں دیکھ رہے، ہر مقام پر انبیاء اکرام پہ اگر آپ نظر کریں گے جیسا کہ ابھی آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، تو پہلے انبیاء ذکر کیا کرتے تھے اور سرکار کے بعد صحابہ نے میلاد بنا، پر ان کا انداز الگ تھا، ان کا انداز الگ تھا، کیونکہ اس وقت دور دور تک میلاد پھیلانی تھی، اس لیے وہ اپنے قصبے سے، اپنے گاؤں سے، اپنے علاقے سے باہر نکلتے تھے اور وہاں جا کر کے پرچم اسلام، پرچم رسول اللہ کو بلند کرتے تھے۔ ان کا میلاد کا یہ انداز تھا کیونکہ وہ اس وقت ضرورت تھی، اس لیے وہ دور دور جاتے تھے، باہر نکلتے تھے، اپنے علاقے میں بھی کرتے تھے اور باہر جا کر کے بھی کیا کرتے۔ لیکن پھر ماحول بدلا، دور دور تک اسلام پھیل گیا، رسول اللہ کا میلاد کا پیغام پہنچ گیا، تو پھر کیا ہوا؟ صحابہ کے دور کے بعد تابعین، ان کے تبع تابعین، اور پھر نائبین آتے رہے، محدثین آئے، مجددین آئے، اولیاء کرام آئے، اہل اللہ آئے،
پھر تو اللہ تعالیٰ نے ہر ہی جگہ اللہ والے پیدا ہوئے، تو اب پھر میلاد کا انداز بدل گیا۔ آدم کے زمانے میں میلاد الگ انداز سے تھا، ہر نبی کے دور میں اس دور میں الگ انداز چلا، پھر صحابہ کے دور میں کچھ الگ انداز، پھر ان کے تابعین تابعین کے دور میں الگ انداز رہا، پھر جب اولیاء کرام آ گئے، نائبین ہو گئے، دور دور تک مشرق و مغرب تک یہ چیزیں پھیلا دی گئیں، قرآن کی آیتیں پہنچ گئی، احادیث دور دور تک پہنچ گئی، ہے نا، سیرت رسول سنت رسول دور دور تک کونے کونے تک پہنچانے کی کوشش کی گئی اور پہنچ گیا، تو پھر میلاد کا انداز الگ ہوا۔ میلاد وہی ہے، طریقہ الگ الگ ہو، تھوڑا تھوڑا طریقہ چینج ہوتا رہا، ضرورت کے مطابق، ماحول کے مطابق، علاقے کے مطابق، ماحول کے مطابق، اپنے اپنے انداز میں سرکار کی ثنا، سرکار کی گیت، سرکار کی تعریف، سرکار کی توصیف، سرکار کی سیرت، سرکار کی سنتوں کا بیان، چرچا عام ہوتا رہا، اور ابھی بھی اس انداز میں چلا رہا ہے۔ ابھی ہم نئی ٹیکنالوجی آگے دیکھ رہے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو میلاد مصطفیٰ جہاں جہاں نہیں تھا وہاں پہ، ہے نا، گوگل آیا تو گوگل پہ میلاد مصطفیٰ ہو گیا، نیٹ آیا تو نیٹ پہ میلاد مصطفیٰ، ویڈیو آئیں گے تو ویڈیو پہ میلاد مصطفیٰ، چاند پہ پہنچیں گے تو چاند پہ بھی انشاءاللہ میلاد مصطفیٰ بنائیں گے، مریخ پہ پہنچیں گے تو مریخ پہ بھی بنا لیں گے، ہے نا، کہکشاں میں بھی پہنچیں گے تو کیسا ہے؟ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، وہ چاہے کہ جہاں چاہیں گے عاشقان رسول پہنچیں گے، میلاد بنتے رہیں گے، گلی گلی میں پہنچے تو گلی گلی میں بنی، کوچے کوچے میں پہنچے، کسی کو مسجد پہنچا تو مسجد بنی، خانقاہ پہنچی تو خانقاہ، گاؤں در گاؤں پہنچے تو گاؤں در گاؤں پہنچے، تخت پر پہنچے تو تخت پر میلاد بنائے، جنگل میں پہنچے تو جنگل میں بنائے، منگل پہ پہنچے منگل میں بنائیں گے، اور ایسا نہیں ہم تو پہنچیں گے تب پہنچیں گے، فرشتے تو بنا ہی رہے ہر جگہ، فرشتے تو کائنات میں آسمان و زمین و ستاروں میں سیاروں میں بنا رہے ہیں، نہ جانے کہاں فرشتے بنا رہے ہیں، جہاں فرشتے ہیں وہاں فرشتے بنا رہے، انسان ہے وہ انسان بنا رہے، جنات اجنات، ان کا تو میلاد تم دیکھو، ہم اپنی کیپیسٹی کے مطابق بنا دیں، ابھی اجنات بڑی بڑی عمر والے، بڑی بڑی طاقت والے، بڑے خطرناک لوگ، مطلب خطرناک طاقت والے، مطلب کہنے کا مطلب ہائٹ وائٹ طاقت و قوت، ایسے ہی اٹھا کے ویسے ہی ان کا میلاد، اللہ کیسا میلاد ہوتا ہے، سانس جناتوں کے بادشاہ جمع ہو جاتے ہیں ایک درود بتانے کے لیے، ساری جناتی قوم طاقت پر لگا دیتی ہے میلاد کا ایک درود پیش کرنے کے لیے، سبحان اللہ، ہم اپنی بساط کے مطابق بناتے، وہ اپنی طاقت کے مطابق بناتے ہیں، اور فرشتوں کو تو اللہ نے ویسے ہی نور والا بنایا، ان کی طاقت تو زبردست ہے، تو ان کا تو میلاد ہی عجیب ہے، ہم تو ان ایاموں میں مناتے ہیں، وہ تو روز صبح سب آتے ہیں، مدینے میں 70,000 صبح میں آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، صبح میں آتے ہیں شام تک مناتے ہیں میلاد، اور جو شام کو آتے ہیں وہ صبح تک بناتے ہیں، ہم تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بناتے ہیں، وہ پوری رات بناتے ہیں، عصر سے لے کے صبح تک، اور صبح صادق میں جو آتے ہیں وہ ایسا نہیں کہ فجر بعد 50 تک بنا لیں یا چلو پڑھ گیا نہیں، جوہر ہو گئی عصر تک بناتے ہیں، اور کتنے ہزار لوگ آتے ہیں؟ 70,000 فرشتے آتے ہیں، کہاں بناتے ہیں؟ مدینے میں بناتے ہیں، سرکار کی چوکھٹ پہ بناتے ہیں، سبحان اللہ، دیکھا آپ نے کیسا اہتمام ہے، رب کا اہتمام ہے بھائی، رب کا اہتمام ہے، فرشتے آتے ہیں 70,000، سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا پوچھو آنے والے سے، ذرا رکو فرشتوں، یہ جواب تو دیتے جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیں گے مدینے جا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، نور والے ہیں، نہ نفس ہے نہ کچھ ہے، نہ خواہش ہے، نہ گناہ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں، ٹھیک ہے، ان کو کیا ضرورت کہ رسول کا ذکر کرے، رسول پہ درود پڑھے، انہیں تھوڑی بخشش و مغفرت ہو، تو ویسے ہی پہلے ہی سے اللہ ہی اللہ جنتی ہے، ان کو کچھ بھی ایسا نہیں، کوئی خوف و خطر نہیں فرشتوں کو، ان کی مخلوق ہی وہ ایسی ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، معصوم ہے، ان کو کہاں ذکر مصطفیٰ کی ضرورت، میلاد مصطفیٰ کی ضرورت، مدینے میں جانے کی ضرورت، لیکن پھر بھی آ رہے ہیں، معلوم ہوا ان کو بھی ضرورت ہے رسول کے ذکر کی، ان کو بھی کچھ ملتا ہے سرکار کے درود پڑھنے سے، کچھ تو ہے سرکار کی درود و سلام میلاد میں، کہ 70,000 معصوم لوگ آ رہے ہیں، جن کا نفس نہیں ہے، جن کی کوئی جسم نہیں ہے،
نور سے بنے ہیں، طاقت پرواز ہے، وہ بھی ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے، اسے بھی تو کچھ ملتا ہوگا، اسے بھی کچھ فائدہ ہوتا ہوگا، کچھ تو ہے۔ معلوم ہوا ذکر مصطفیٰ میں وہ ہے کہ انسان تو درکنار، جنات تو اپنی جگہ، فرشتے بھی اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، میلاد سے فیضیاب ہو رہے ہیں، درود و سلام سے فیضیاب ہو رہے ہیں، مدینے کی سرزمین سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ تبھی تو یہ 70,000 آ رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہو مدینے؟ مدینے جا رہے ہو؟ ہاں مدینے کیوں جا رہے ہو؟ کیا کرو گے؟ نماز پڑھو گے، وہاں عبادت کرو گے، تسبیح کرو گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو گے، نیکی کی دعوت برائی سے روکنا کرو گے، کیا کرو گے؟ کسی کی مدد کرو گے؟ نہیں، ہم تو خاص اس کے لیے جا رہے ہیں کہ وہاں جا کے گنبد خضرا کا طواف کریں گے، اور طواف کرتے کرتے، دیدار کرتے کرتے نبی پہ درود پڑھتے رہیں گے، نبی سے عام پڑھتے رہیں گے، اس انداز سے سرکار کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً محبتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے۔ اور صبح سے شام تک یہ منظر، سبحان اللہ، ہے نا، شان مصطفیٰ، شان گنبد خضرا۔ پھر یہ شام کو چلے جائیں گے، درود و سلام کے لیے اسپیشل آ گئے، یعنی محفل میلاد کے لیے جانا، درود و سلام پڑھنے پڑھانے کے لیے جانا، جلوس میں جانا، یہ سب ہم جو جاتے ہیں آتے ہیں فرشتوں کا طریقہ ہے۔ اور فرشتے تو فرشتوں کے سردار جبرائیل کا طریقہ ہے، وہ بھی آ رہے ہیں بار بار رسول کی بارگاہ، بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہیں ہوں جبرائیل سدرا چھوڑ کر، وہ بھی بار بار رسول کی بارگاہ میں۔ مطلب بار بار میلاد کرنا، بار بار میلاد کے لیے جانا، میلاد کے لیے آنا، میلاد و درود و سلام کے لیے جانا، درود و سلام کے لیے آنا، ہے نا، جلوس کے لیے جانا، جلوس میں چلنا، سرکار کے لیے کرنا، یہ تو معصومین کا طریقہ ہے، فرشتوں کا طریقہ ہے، ان کا طریقہ ہے، جبرائیل کا اور فرشتوں کا طریقہ ہے۔ تو حضرات آپ اندازہ لگائیں، فرشتے آتے ہیں، پورا دن پڑھتے ہیں، فرشتے تھکتے نہیں، انسان میں جسم ہے، بشر ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن فرشتے اگر کروڑوں سال بھی وہ عبادت میں رہیں تو وہ تھکتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے، وہ بشر ہیں ہی۔ انسان تھک جاتا ہے نا، چل کر تھک جاتا ہے، بول کے تھک جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی تھک جاتا ہے، کام کمتے تھک جاتا ہے، جسمانی اعتبار سے تھک جاتا ہے، ذہنی اعتبار سے تھک جاتا ہے، لیکن جو فرشتے ہوتے ہیں وہ تھکاوٹ وکاوٹ کچھ نہیں، فرشتے ہیں اور فوراً پرواز کر جائے۔ وہ تھکاوٹ ہوتی ہے، کیسی تھکاوٹ ہو بھائی، کون سی تھکاوٹ، وہ تو ویسے ہی نور سے بنے۔ تو پھر یہ صبح سے شام واپس کیوں چلے جاتے ہیں؟ یہی زندگی بھر رہتے ہیں، یہی قیامت تک رہتے ہیں، یہی 70,000 قیامت تک رہتے پڑھتے رہتے ہیں، ان کو کہاں تھکاوٹ ہے، ان کو کہاں کچھ بدلنے کی ضرورت ہے، کوئی ان میں کمی بیسی نہیں۔ اچھا یہ کھاتے بھی نہیں، کھانے سے بھی بے نیاز، پانی وانی پینے سے بھی بے نیاز، سونے وونے سے بھی بے نیاز، ان کے وہاں کھانا پینا سونا کچھ نہیں، تو پھر پڑھنے دو انہیں۔ نہیں، اللہ نے کیا سسٹم رکھا، صبح ہو گئی آ جاؤ، صبح کو دوسرے 70,000 آئیں گے، پھر شام ہو گئی تو تم آ جاؤ، شام کو دوسرے 70,000 آئیں گے، دوسرے مطلب بالکل دوسرے نئے، جو پہلے دن آ گئے وہ نہیں، بالکل نئے آئیں گے۔ پھر شام کو کون آئیں گے؟ کل شام کو آئے تھے وہ نہیں، وہ نہیں، نئے آئیں گے۔ ابھی اللہ انسان ہوتے تو سمجھتے کہ تھکا اڑ ہو گئے، ایک بار آ گیا، دوسرے کو لاؤ، تیسرا آ گیا، تیسرا، اب فرشتے ہی تو ہے، واپس دوسرے دن انہیں بلا لیا ہوتا، اگلے جمعرات کو وہ آئے، اسی جمعرات کو بھی وہ آ جائے، اگلے رविوار کو صبح میں آئے تھے، یہ رविوار کو ان کو ایسا بتا دو سوم منگل تم، جمعرات جمعہ تم، نہیں، جو ایک بار آ گئے، سنو اب، اور اس کے بھی آگے عظمت درود و سلام کیا ہے رسول کے، عظمت میلاد کیا ہے، جو ایک بار وہ آ کر ایک بار پڑھتے ہیں 70,000 فرشتے درود و سلام، وہ قیامت تک دوسری بار نہیں آئیں گے۔ کیا شان ہے رسول اللہ کی، کیا میلاد ہے سرکار کا، جو ایک بار آ گئے واپس نہیں آئیں گے ہی نہیں، ان کا نمبر ہی نہیں آئے گا۔ اللہ نے اتنے کروڑوں فرشتے حضور کے لیے میلاد کے لیے بنائے، بے حساب، ان گنت رسول کے لیے بنائے، سبحان اللہ، ان گنت، کہ قیامت آ جائیں گے مگر ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ ایک بار جو آ گئے دوبارہ نہیں، کبھی بھی نہیں، ایک بار آئیں گے، گھومیں گے، یعنی طواف کریں گے سرکار میں،
درود و سلام پڑھ کر کریں گے، وقت پورا ہوگا چلے جائیں گے، وقت پر آئیں گے وقت پر، اور دوسرے تیار واپس نہیں آئیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہزاروں کروڑ یعنی ان گنت فرشتے اللہ نے سرکار کی میلاد ہی کے لیے پیدا کر دیے، درود و سلام کے لیے، سرکار کا طواف کرنے کے لیے، گنبد پاک کا، مزار پاک کا، سبحان اللہ۔ یہ تو 70,000 فرشتے ایک بار آئے، دو بار نہیں۔ اب ذرا اس امت کو اللہ نے کیسا انعام دیا وہ دیکھو، وہ تو ایک دن آئے دوسرے دن نہیں، اور یہ بندہ جاتا ہے ایک دن رہتا ہے، 2 دن رہتا ہے، 3 دن رہتا ہے مدینے میں، 14 دن بھی رہتا ہے، 5واں دن بھی رہتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ بیچارے جمعرات کو آئے تو جمعہ کو نہیں، شنیچر کو نہیں، جو جمعہ کو آئے وہ شنیچر کو نہیں، جو 2 دن ہے وہ سوموار کو نہیں، سوموار کو پیر کی رات جسے ملے اسے شب جمعہ نہیں ملے، شب جمعہ جسے مل گئی شب پیر نہیں ملا۔ یہ امتی کی کیسی قسمت ہے، اسے شب جمعہ بھی مدینے میں ملتا ہے، شب پیر بھی مدینے میں ملتا ہے۔ ان کو نہیں ملتا، جس کو ملا اس کو ملا، جس کو نہیں ملا میں نہیں ملا۔ لیکن یہ امتی کے لیے دروازہ رسول اللہ ایسا کھلا ہے، آؤ تو جمعہ بھی ادا کر، پیر بھی ادا کر، نمازیں بھی ادا کر، درود بھی پڑھا کر، سلام بھی پڑھا کر۔ تیری قسمت پہ تو فرشتے رشک کر رہے ہیں کہ ہمیں تو ایک بار آنا نصیب ہے، تجھے تو بار بار آنا نصیب ہو رہا ہے۔ مرحبا معصوم کے لیے ہے صرف ایک بار، اور عاصی یعنی گناہگار پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ احمد رضا کہتے ہیں معصوم کو ہے زندگی میں ایک بار، اور یہ گناہگار پڑے رہے، وہ معصوم ہے، ہم گناہگار، یعنی وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، اور ہم سرتاپا گناہگار۔ انداز تو دیکھو، ہونا یہ چاہیے معصوم قریب رہے، گناہگار دور رہے، مجرم دور رکھا جاتا ہے، لیکن رحمت للعالمین کی رحمت دیکھو، معصوم کو کہا تم جاؤ اور گناہگار کو کہا تم آؤ۔ مرحبا مرحبا آمد، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ۔ وہ معصوم جو گناہ کا خیال بھی نہیں گزرتا ہو، مگر اسے کہاں جا رہے، تم جا سکتے ہو۔ اور ایک گناہگار امتی ہے، عاصی ہے، سرتاپا گناہگار ہے، اپنے ملک سے بلایا جاتا ہے، ادب سے انہیں بلایا جاتا ہے، انہیں مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ عاصی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے، بار بار آ سکتا ہے، جب چاہے جی بھر بھر کر کے دیکھ سکتا ہے، سبحان اللہ۔ جیسا کہ قیامت میں ہوگا، سب کہیں گے جاؤ جاؤ، رسول کہیں گے آؤ آؤ۔ وہی چیز ہمیں مدینے میں نظر آ رہی ہے، ابھی سے نظر آ رہی ہے۔ آخرت تو آخرت ہے ہی، دنیا میں ہی لوگ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کہنے والے کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، لیکن سرکار کیا کہ انا لہا، آؤ آؤ میں تمہارے لیے، وہ تمہارے لیے۔ سب کہیں گے نفسی نفسی، آقا کہیں گے امتی امتی۔ وہی مدینے میں نظر آ رہا ہے، انہیں کہاں جا رہا ہے جاؤ، تمہارے رہنا تو رہ، جانا تو جاؤ۔ فرشتوں کو تو ایسا ہی معمول بنا دیا، لیکن امتیوں کو آؤ آؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر رسول کہہ رہے آؤ، اور وہاں خدا کیا کہہ رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کیا مطلب؟ 5واں پارہ ہے، اے لوگو، اے امتیو، اے میرے بندو، گناہ کر چکو، بہت نمازیں قضا کی ہے، بہت روزے چھوڑے ہیں، بہت جھوٹ بولا ہے، بہت کچھ کیا ہے، فکر نہ کرو، بہت گناہ گار ہو چکے ہو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، بہت ظالم ہو چکے ہو، بہت ظلم کر چکے ہو، بہت گناہ کر چکے ہو۔ أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ پر، آنکھوں سے گناہ کیا، کانوں سے گناہ کیا، زبان سے گناہ کیا، ہاتھوں سے گناہ کیا، پیروں سے گناہ کیا، پیٹ سے گناہ کیا، ذہن سے گناہ کیا، سر تپا بہت گناہ کر دیا، اپنے نفس پہ اپنی جان پہ اتنا گناہ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تو کیا کرو، جاؤ کا، گناہ گار بہت ہو گئے ہو، خطرناک، کہیں نظر نہیں آ رہے ہو، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں،
کیوں؟ کوئی بات نہیں، کیوں کہاں جا رہا ہے؟ گناہ گار کو تو کڑک سزا ہونی چاہیے، ایسا تو کوئی نہیں کہتا کہ کوئی بات نہیں۔ گناہ گاروں کے لیے تو بڑا سخت قانون ہوتا ہے، کہ قانون ہے، ہمارے یہاں بھی قانون ہے، مگر پہلے ہمارا فرمان تو سنو، قانون لگنے سے پہلے فرمان تو سنو، محشر میں آنے سے پہلے فرمان تو سنو، قبر میں آنے سے پہلے تمہیں راستہ بتا رہا ہوں، مرنے سے پہلے تمہیں بتا رہا ہوں کہ آنے سے پہلے، مار کھانے سے پہلے آؤ، بچنے کی صورت بتا رہا ہوں۔ اے میرے بندو سنو، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب تم دیکھو کہ بہت گناہ گار ہو چکے ہو تو جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ وہاں فرشتوں کو کہاں گیا وقت پورا، آ جاؤ 70,000 آ جاؤ آ جاؤ، اور یہاں کیا کہاں جا رہا ہے؟ جاؤ، سبحان اللہ، بہت گناہ گار ہو گئے، جاؤ رسول کی بارگاہ میں، جاؤ حضور کی بارگاہ میں، جاؤ مدنی تاجدار کی بارگاہ میں، جاؤ ہاشمی شیر کی بارگاہ میں، جاؤ عبد المطلب کی بارگاہ میں، جاؤ قبہ رسول کے پاس، جاؤ گنبد رسول کے سائے میں، جاؤ کعبہ بھی جہاں پر سایہ سب تو جھکے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے، جاؤ حضور کی بارگاہ میں، جاؤ سنہری جالی کے سامنے، جاؤ مواجہ شریف میں۔ کیوں؟ وہاں جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تم بہت گناہ گار ہو چکے ہو، معافی مانگو۔ کیا ہوگا؟ تم جب معافی مانگو گے تو میں سیدھا سیدھا معاف نہیں کروں گا، صاف آیت کہہ رہی ہے فاستغفروا اللہ، تم مجھ سے معافی مانگو، سرکار کے وسیلے سے وہاں عرض کرو، پھر کیا ہوگا؟ پھر سرکار چاہیں گے کہ اس کو بخش دیا جائے، صاف آیت ہے واستغفر لہم الرسول، یہ چاہ لیں گے کہ تیرا کام نکل جائے، بخشیش، تو لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر مجھے رحم کرنے والا پاؤ گے، تواب اور رحیم پاؤ گے۔ کب؟ جب سرکار چاہ لیں گے، سرکار کہہ دیں گے اللہ بخش دے، چاہے اشارہ کر دے، چاہے زبان سے بول دے، چاہے لبوں کا اشارہ ہو، چاہے ابرو کا اشارہ ہو، چاہے ہاتھوں کا اشارہ ہو۔ احمد رضا کہتے ہیں ایک میں کیا میرے عصیاں یعنی گناہ، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، ایک ابرو کا اشارہ کروڑوں کی بخشش، جس کی طرف سرکار کا چاہے ہاتھ کا اشارہ ہو، زبانی اشارہ ہو، نگاہوں کا اشارہ ہو، اللہ بخش دے، تواب الرحیم۔ گناہ گار برسوں کے پاپی کتنا ہی ہو، پھر رب وہ نہیں دیکھتا، حبیب نے کہہ دیا اس کا کام کر دو تو بس ہو گیا، بخش۔ یہ آیت بتا رہی وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ فرمائے جاؤ نبی کے پاس جاؤ، اور سعودی کہتا ہے مت آؤ، وہاں اللہ سے مانگو، ابے اللہ کہتا ہے رسول اللہ کے پاس جاؤ، اللہ کہہ رہا انہی کے پاس جاؤ، جاؤ فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول، پھر نبی چاہ لے گے تو تم پاک ہو جاؤ گے، صاف ہو جاؤ، گناہوں سے ایسا پاک کر دوں گا، ایسا پاک کہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ساری خطائیں معاف ہو جائے گی، سرکار کی بارگاہ میں ساری خطائیں معاف۔ لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ تواب رحیم کی جو صفتیں ہیں، رحمت فضل تم پر برس پڑے گا، ڈبے برس۔ عجیب بات، خدا کے گناہ گار ہے لیکن اللہ یہ نہیں کہتا مسجد میں جاؤ میرے آگے جھک جاؤ میں معاف کر دوں گا، یہ ہونا چاہیے۔ چلیے مسجد کا ہم نہیں کر سکتے، اگر کوئی کہے کہ مسجد کا نہیں تو خانہ کعبہ کا بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا، جاؤ مکے میں جاؤ خانہ کعبہ کا طواف کرو اور گلا پکڑ کے رو رو کے دعا کرو میں معاف کر دوں گا۔ گناہ گار اللہ کے تو جانا بھی چاہیے اللہ کے پاس، ہے نا، کعبے میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، قرآن کھول کر معافی مانگو، اللہ کے حضور حجر اسود پاس جاؤ، صفا مروہ پاس، سبھی زبردست جگہ ہیں، لیکن کیا کہاں جا رہا ہے؟ نہیں میرے پاس مت آنا، محبوب کے پاس چلے جاؤ۔ گناہ گار خدا کے، اور معافی رسول اللہ دے رہے ہیں، معافی رسول کے ذریعے ہو رہی ہے۔ گناہ گار اللہ کے، نماز نہیں پڑھی اللہ کے گناہ گار، یہ نہیں کیا اللہ کے گناہ گار، جھوٹ بولا اللہ کے گناہ گار، لیکن اللہ کہہ رہا میں معاف کروں گا، لیکن ایسے نہیں، وسیلے سے ہی معاف کروں گا۔ اور وسیلہ کون سا؟ رسول اللہ کا، میرے حبیب کا وسیلہ ہوگا تو میں دنیا میں بھی معاف کر دوں گا۔ اب کیا ہوگا اگر وہاں مغفرت ہو گئی؟ اب اگر موت آ گئی تو سیدھے جنت میں،
بخشش ہو گئی، رسول اللہ نے بخش دیا تمہیں، مدینے میں بلا کر کام ہو گیا تمہارا، سرکار کا کرم ہو گیا، بخشش و نجات ہو گئی۔ وہاں تو معصوم آتے تھے، تم تو گناہگار آئے تھے، اور پلٹے ہو تو مغفرت یافتہ پلٹے ہو تو بخشش کے ساتھ، بخشش کا پروانہ لے کر مغفرت کے ساتھ مدینے سے رخصتی ہو رہی ہے۔ اور پھر اگر اسی طرح زندگی میں رہے پھر تو جیسے ہی کبھی بھی کہیں بھی موت آئی سیدھے ہی جنت میں، کیونکہ وہاں سے تم جنت کا ٹکٹ لے کر آ رہے ہو، سرٹیفکیٹ لے کر آ رہے ہو، بخشش کا پروانہ لے کے آؤ، لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر میں تواب ہوں رحیم ہوں، بخش دیتا ہوں، بخش دیا تم کو۔ تو دوستو بارگاہ رسالت وہ، بارگاہ سرکار مدینہ وہ کہ گناہگار سے گناہگار، خطرناک سے خطرناک گناہگار، ظالم جابر کیسا بھی مدینے سے لو لگا لے چلا جائے، اور سرکار چاہ لیں وہ ادب سے عرض کر لے، دو آنسو بہا لے، دل لگا کر معافی مل جاتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ایسا بھی تھا کہ ہر کوئی مدینے نہیں جا سکتا، ہر کوئی مدینے میں جا کے اس انداز سے عرض نہیں کر سکتا، ہر کوئی اس طریقے سے نہیں کر سکتا۔ تو پھر کہاں گیا علی، تم جنت البقیع میں نہیں، تم نجف پہنچ جاؤ، تاکہ جو حضرات نہیں آ سکتے کم سے کم ملی کے مزار پہ ہی چلے جائیں، نہیں آ سکتے کرب و بلا چلے جائے، نہیں آ سکتے بغداد محلہ چلے جائے، نہیں آ سکتی اجمیر محلہ چلے جائے، وہاں جا کے گناہوں کی معافی کرے، وہاں کا کنیکشن مدینے سے ہی ہے، ان لوگوں کا روز کا آنا جانا مدینے سے ہے، روز مدینے جاتے آتے پورا حساب بتاتے، سرکار آج یہ ہے، آج کا یہ ہے، آج فلاں آدمی آیا تھا، آج فلاں نے توبہ کا کہاں ہے، آج فلاں نے سلام کہلایا ہے۔ مدینے میں اگر سلام کہلانا ہو انہیں کہتے ہیں کہ اللہ والوں کو روز جاتے ہیں، اپنا سلام انہیں کے ذریعے پہنچ جاتا ہے۔ غریب نواز کو کہہ تو سلام پہنچ جائے گا، شاہ عالم کو کہہ تو سلام پہنچ جائے گا، دعا کہلا تو جو مدینے والے آقا سے تمہیں کہنا ہے وہ اللہ کے ولی کو کہہ تو پہنچ جاتا۔ اس سے بھی اور آگے کی بات بتاؤ، جنازے میں جب تم جنازہ پڑھو، جنازے کو دیکھو، تو اگر تم اپنے مرحومین کو کوئی میسج پہنچانا چاہتے ہو، کچھ بات پہنچانا چاہتے ہو، انہیں کہہ دو، وہاں جا ہی رہے ہیں قبرستان، ملیں گے، آپ کے دادا دادی جو گزر چکے ہیں ان تک آپ جو کہلانا چاہتے ہو پہنچ جائے گا، سلام پہنچانا چاہتے ہو سلام پہنچے۔ اس سے بھی بڑھ کر بزرگان دین کہتے ہیں کہ اپنے نبی کو بھی سلام کہلانا ہو تو مردے کو کہہ دو، وہ کہہ دے گا کہ فلاں آدمی نے تمہیں سلام، سرکار آپ کو سلام کہا ہے۔ تو اگر مردے زندہ کی بات یاد نہ رہے تو اللہ کے ولی کو تو یاد رکھو، یہ روز جاتے ہیں، روزانہ ان کا سرکار سے کنیکشن ہے، یہیں جا کے معافی مانگ لو، یہیں جا کے رو لو دھو لو، اپنے گناہوں کو یاد کر لو، ادب اختیار کر لو، توبہ کر لو، یہ جا کر کہیں گے فلاں آدمی آیا تھا، فلاں کا یہ نام ہے، یا رسول اللہ رو رہا تھا، سبحان اللہ، توبہ کرنا چاہتا تھا، امید کرم ہے اس کے دل میں۔ اب یہ جب عرض کریں گے تو پھر کیسا کرم ہوگا؟ ہم تو وسیلے کے پاس بارگاہ میں بھی وسیلے سے پہنچ رہے ہیں، اور یہ وسیلہ ہم نے نہیں بنایا، اللہ ہی نے وسیلہ دیا ہے۔ تم وہاں تک نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، تمہیں یہ وسیلہ دیا جا رہا ہے، اہل وسیلہ، وسیلے والے بھی وسیلے کو ڈھونڈتے، اور اللہ ہی نے اپنے تک پہنچنے کے لیے وسیلے دیے ہیں، یہ راستے دیے ہیں اپنے تک پہنچنے کے لیے۔ مدینہ دیا، مدینے کے بعد ساری اولادوں کو دے دیا، اب اسی لیے اب مزار پہ جاؤ تو استغفار کیا کرو، ہے نا، درود پڑھا کرو، سلام پڑھا کرو حضور کی بارگاہ میں، اپنے آپ میں، اپنے من میں، جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں فاتحہ، درود پر فاتحہ پڑھتے ہیں، تاکہ وہ چیز سرکار کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ سرکار سے آنا جانا، روحانی فیضان تو ان کا ہے ہی، کنیکشن ان کا ہی، ہمارا نہیں ہے نا، ٹوٹا پھوٹا، لیکن ان کا مضبوط ہے، سیدھا کا سیدھا۔ یہاں طیبہ سے سیدھے ہوائیں آتی ہے، اس دل کو سکون مل جاتا ہے، طیبہ سے ہوائیں آتی ہے، اس دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اس پار کا جب یہ عالم ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ طیبہ سے ہوائیں آتی ہے، بے کل کو سکون مل جاتا ہے، اس پار کا جب یہ عالم ہے، اس پار کا عالم۔ تو اس بات پہ درود و سلام پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ تو عزیزو، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں تو آقا بلا رہے، خدا بھیج رہا ہے، آقا کہہ رہا ہو میں تمہیں معاف کروں گا، میں، اور خدا بھی بھیج رہا ہے، اللہ بھی بھیج رہا ہے، اللہ بھیج رہا ہے، رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہم ہیں، اگر ہم صحیح العقیدہ ہے، ماننے چاہنے والے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں ہے نا، کہتے ہیں نا، دو کریموں کے بیچ میں گناہگار کی بنائی ہے، اللہ بھی کریم،
رسول بھی کریم، دو کریموں کے بیچ میں گناہگار کی بن آئی ہے۔ اسی پر کہاں ہے کہ کریم بھیج رہا ہے کریم کی بارگاہ میں، اور کریم کریم کے وسیلے سے کرم فرما رہا ہے۔ اس کریم کی شان کرم کا اظہار مدینے میں ہو رہا ہے اور وہ معاف فرما رہا ہے۔ اور میدان محشر کا معاملہ بھی یہی ہوگا، یہ تو مدینہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہزاروں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن میدان محشر میں تو اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، ہر کوئی گناہ گار وہاں ہوگا۔ وہاں ہزاروں کروڑوں کو جب ایک اشارہ ہوگا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماعت پہ لاکھوں سلام، ہے نا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، موجے بحر سماعت پہ لاکھوں سلام، موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اب اندازہ لگاؤ، آقا سے پیار کر لو۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں پیار کر لے یار کر لے بیڑا پار کر لے۔ آقا سے پیار کر لے، محبت کر لے، یار کر لے اور بیڑا پار کر لے۔ ان کی محبت میں جیو، ان کی محبت میں خدا سلائے، سو جاؤ ان کی محبت میں، حشر میں اٹھو۔ ارے محراب کعبہ کیا بتا رہی ہے؟ یہ محراب بتا رہی ہے کہ قبلہ ادھر ہے، کعبہ ادھر ہے، اور کعبے کے پاس جاؤ تو کعبے میں حتیم ہے، وہ حتیم بھی کعبے کا حصہ ہے۔ اب جب حتیم کو آپ لے لو گے تو کعبہ بھی ایک محراب ہو گئی، کعبے کی جو مطلب اس کی جو حصہ ہے وہ بھی محراب کا حصہ ہے۔ حتیم کو آپ لے لو جو باہر ہے، اور کعبہ جو ہم دیکھتے ہیں چوکٹ بنا ہوا، اب حتیم کو آپ گول لے لو تو محراب ہو گئی کہ نہیں؟ یہ محراب بتاتی ہے کعبہ کدھر ہے، اور کعبے کی محراب اگر آپ دیکھو گے نا تو آپ دیکھو گے کہ کعبے کی محراب بتا رہی ہے مدینہ کدھر ہے۔ مسجد کی محراب کعبے کی نشاندہی کرتی ہے، اور کعبے کی محراب مدینے کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ وہ بھی محراب ہی ہے، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ کاش 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 محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے رسالت ہے، کیا شان مدینہ ہے، کیا شان آقا کائنات ہے۔ تو عرض میں کر رہا تھا کہ پرانی کتابوں میں ملا تھا، فرشتے روزانہ آ کر درود و سلام پڑھ رہے، کروڑوں فرشتوں کا لگا دیا گیا، بے حساب ان گنت فرشتے میلاد بنا رہے ہیں، جنات میلاد بنا رہے ہیں، ہے نا، انسان کا کائنات میں میلاد بنا رہے ہیں۔ آپ کو میں کہوں یہ پتھر جو ہے نا، پتھر یہ بھی میلاد بناتے ہیں۔ کیسے؟ حدیث سنو، حضرت علی سبحان اللہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل، کیا نصیب تھے ان کے، بڑے زبردست نصیب تھے ان کے جیسا کس کا نصیب۔ سرکار کے ساتھ آتے تھے، سرکار کے پیچھے چلتے تھے، سرکار کے ساتھ کھاتے تھے، سرکار سے باتیں کرتے تھے، کیا نصیب تھا۔ دین سرکار کے ساتھ، رات سرکار کے ساتھ، یعنی صبح و شام میلاد رسول ان کے ساتھ ہی ساتھ میں جا رہے ہیں۔ حضرت علی سرکار کے ساتھ جنگل چلتے چلتے ایسی پہاڑی، اور پہاڑ تو ہے ہی مکے میں، بہرحال نکل رہے چل رہے، ایک آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ دیکھو میلاد اور درود و سلام کہاں کہاں کون کون پڑھتا ہے، کہاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت علی نے دیکھا کون بندے نے سلام کرا، کون ہے بھائی؟ انسانی بشر کا تقاضا ہے، آواز آئے گی تو انسان پہلے ایسے ہی دیکھے گا، لہٰذا کہا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، پھر چلنے لگے، پھر آواز آئی الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحان اللہ، پھر آواز آئی، پھر علی نے، میرے آقا نے فرمایا علی کیا دیکھ رہے؟ کہا حضور بار بار ایک آواز آ رہی ہے۔ علی تم نے بھی سنا؟ نبی تو سنتے ہی درود و سلام، نبی کی عطا سے علی بھی سن رہے ہیں، نبی تو عاشقوں کا سلام سنتے ہی ہے، نبی اپنے سچے عاشقوں کا درود و سلام خود سنتے ہیں، سبحان اللہ، اور نبی کے جو ساتھ ہے اس میں بھی یہ پاور آ جاتا ہے کہ وہ بھی سنتا ہے۔ علی نے بھی سنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ علی کیا دیکھ رہا ہو؟ کہاں یہ درود و سلام کی آواز آ رہی ہے، مگر کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کوئی جانور وانور ہو اس نے سلام کیا ہوگا، لیکن وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا علی وہ سامنے دیکھو پہاڑ، اس کی چوٹی پر اوپر وہ چھوٹا پتھر ہے، ہاں پتھر وہ ہے، ہاں وہ پتھر مجھے سلام کر رہا ہے، وہ پتھر مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، میلاد کر رہا ہے، آواز ہی بنا، اس کی آواز ویسے تو پڑھتے ہی میں جب بھی گزرتا ہوں،
لیکن میں تو سنتا ہوں، آج تم نے بھی سن لیا۔ میں جہاں سے گزرتا ہوں پتھر درود پڑھتے، کنکر درود پڑھتے، پتے، درخت کے پتے مجھ پہ درود و سلام پڑھتے۔ میں کسی کے سامنے سے گزر جاؤں، فرشتے میرے سامنے سے، تو ساری چیزیں چھوڑ کر مجھ پہ درود و سلام شروع ہو جاتا۔ میرا گزر جہاں سے ہوتا ہے ساری عبادت چھوڑ دی جاتی ہے اور درود و سلام شروع ہو جاتا۔ یہ ہر خشک و تر اللہ کی تسبیح کرتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ لیکن جب میرا گزر ہوتا ہے تو یہ پتے، یہ ہرے، ہم نے دیکھا تھا ہندوستان میں انسان مسلمان ہے، ہم نے دیکھا تھا پاکستان میں انسان مسلمان ہے، مدینے میں جا کے دیکھا تو کنکر پتھر مسلمان نظر آ رہا، پتے مسلمان درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ نبی ہی سنتے ہیں، اور نبی کی عطا سے جو چاہے سنیں۔ تو دیکھیے کون کون سلام کر رہا ہے، پتھر، درخت درود پڑھ رہا ہے، فرشتے سامنے سے اگر گزر ہو گیا تو وہ بھی درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ سرکار کا جہاں سے گزر وہیں دو درود و سلام، وہیں پر جو ہے میلاد، وہیں پر سرکار کی بات، سرکار کا گزر ہو اور درود و سلام نہیں۔ خود مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ماں کے شکم میں تھے، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ، جب سرکار کا سامنے سے گزر ہوتا اندر سے سلام کیا کرتے تھے۔ علی ماں کے شکم سے پڑھ رہے تھے الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام، ہے نا، جھوم کر کعبہ نے کہا الصلاۃ والسلام، علی ماں کے شکم سے پڑھ رہے ہیں۔ اور بھی کنکر، پتھر، کعبہ، حجر اسود، جہاں جہاں اسی معراج کی رات جب سرکار کا گزر ہوا، ہر کوئی درود و سلام پڑھ رہا ہے، سرکار کی میلاد کر رہا ہے، سرکار کی باتیں کر رہا ہے، سرکار ہی پہ سلام و درود ہے۔ ایک فرشتہ بڑا معزز، غالباً چوتھے یا پانچویں آسمان پر کسی جگہ پر، پانچویں، چوتھے یا چھٹے آسمان پر وہ فرشتہ تھا، بڑا معزز یعنی بڑی عزت والا، بڑے وقار، اس میں فرشتوں میں بھی بڑا اعلیٰ درجے والا، اس کی تخت لگا ہے، اور کہیں ایک فرشتے اس کے زیر نگی ہے، اس کے ہاتھ نیچے گویا کے، کہیں ایک فرشتے ہیں، اور محفل وہ بیٹھا ہوا ہے، فرشتہ ہے۔ اب ہوا یوں کہ سرکار کا گزر ہوا معراج میں، وہ اپنا ذکر و فکر میں جو لگا تھا وہ کھڑا نہیں ہوا، درود و سلام نہیں پڑا، فوراً اسے نکال دیا گیا، مقام چھین لیا گیا، جو اس کے پر تھے، طاقت تھی، نکل گئی، اور اسے زمین کے کھنڈر میں ڈال دیا گیا۔ کیوں؟ سرکار کا گزر ہوا تھا اور درود و سلام نہیں۔ سرکار آ رہے تھے، کھڑے نہیں ہوئے، سلام نہیں پڑھا، میرا محبوب ہے، یہ اللہ وہ تو فرشتہ ہے تو کیا ہوا، میرے محبوب کی جب بات آ جائے تو میں برداشت نہیں کرتا، میں گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، مگر محبوب کی شان میں ادنا سی گستاخی، معزز فرشتہ بھی ہو تو فرشتہ پیغمبر بھی ہو تو برداشت نہیں، محبوب کی شان میں ادنا سی توہین، غفلت برداشت نہیں، ڈال دیا گیا، اس کا مقام چھین لیا گیا، اور زمین کے بالکل کے نچلے حصے میں اس کو ساری طاقت، ساری پرواہ، ساری رحمت چھین لی گئی۔ بہرحال معراج ہو گئی، وقت آیا، گزر ہوا وہاں سے، جبریل علیہ السلام کا، فرشتوں کا، دیکھا کہ یہ فرشتہ تو یہاں کوہ کاف میں پڑا ہوا ہے، وہ عرض کر رہا ہے جبرائیل مدد کرو میری، اے میکائیل مدد کرو میری، دیکھو میں کس حال میں ہوں، مجبور ہوں، کہاں میرا مقام تھا اور کہاں میں ہوں۔ دیکھا اپنے فرشتہ بھی اگر کرے تو اللہ تعالیٰ کے عتاب اور عذاب میں آ جاتا ہے اس میں، تو پھر انسان شک کرے، کوئی زبان نازبہ کلمات سوچے یا نکالے زبان سے، کیسے بچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وہاں محبوب کی بارگاہ میں کچھ بات آ جائے تو برداشت نہیں ہے۔ اب دیکھیے پھر عرض کیا گیا کہ حضور یہ کیا بات ہے، یعنی کہ میری مدد کی جائے، کرم کیا جائے اس کا۔ جبریل نے کہا یہ کب سے تم؟ کہا حضور فلاں وقت۔ کہا کیسے؟ کہا میں معلومات کرتا ہوں۔ دیکھا تو کہا اس بابت میں تمہیں یہ عتاب ہوا ہے، وہی ہے جہاں سے گرے ہیں وہی تو اٹھائیں گے، سرکار ہی اٹھائیں گے، ان کے علاوہ کون اٹھا سکتا ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا حضور وہ فرشتہ ہے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ آپ کون ہیں، کیا ہے، آپ کیسے محبوب ہیں، آپ کون ہیں، انہیں نہیں معلوم، اور وہ آپ کا گزر ہوا اور نہیں کر پایا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اچھا برداشت نہیں، اچھا یہ چیز، یہ عمل انہیں پسند نہیں آیا اللہ کو، وہ فرشتہ نہیں جانتا ہوگا،
یا اتنی خبر نہیں پڑی ہوگی، اتنا تھا ذہن جو بھی عرض کیا کہ حضور آپ کرم فرمائیں. اب کیا تھا، سرکار تو رحمت للعالمین ہے ہی ہے. بتائے گا جاؤ، معافی مانگتا ہے، معافی چاہتا ہے، پھر پرواز چاہتا ہے، لے آؤ. سبحان اللہ. اللہ سے عرض کیا گیا، کہا یہ حبیب پہ درود و سلام پڑھے گا ہمیں عطا فرما دیں گے. معافی چاہتا ہے، حبیب نے معاف کیا ہے، ہم بھی معاف کرتے ہیں. اب کہہ دو کہ حبیب کون ہے؟ آیا وہ سیدھا سرکار ہی کی بارگاہ میں آیا، قدموں میں جھکا اور ڈھیر ساروں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا اور کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کا گزر ہو رہا ہے اور یہ شان ہے، ہمیں نہیں معلوم، ورنہ میں آپ کیسے نہیں ہو، آپ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، میں اور درود و سلام نہ پڑھوں، میں اور آپ کا امتی آپ کا ہو ہی نہیں سکتا. میں تو ہر وقت پڑھا کرتا ہوں، ہما وقت پڑھا کرتا ہوں. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے، جو نہیں پڑھتا اس کو عتاب ہے اور جو پڑھتا ہے. اسی لیے تو احمد رضا نے کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. لوگ ایک سلام سے روکنے کے لگے تو آپ نے کہا لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. سبحان اللہ. ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام. کتنا پیارا ہے. درود کی بات آئی تو کہنے لگے کعبے کے بدرود تجا، تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس الدحا، تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود. درود کی پوری لمبی چوڑی ایک سلام درود کی ہو گئی. سلام، لاکھوں سلام کی ایک پورا سلام ہو گیا. آپ اندازہ لگاتے چلے جاؤ عزیزان گرامی کہ کس طریقے سے میلاد، کس طرح سے پوری دنیا درود و سلام پڑھتی ہے. سمندر کا پانی، چاند و سورج اور ستارے، سیاروں کے اندر کی دنیا حضور پہ درود و سلام پڑھتی ہے، حضور پہ میلاد کرتی ہے، حضور کا ذکر کر رہی ہے. اسی معراج کی رات آپ نے دیکھا اونٹ جا رہے ہیں، اونٹوں پر جو ہے ہم سب کہہ سکتے کہ ایک باکس اس پہ رکھے ہوئے اور جو ہے سجا ہوا، اس کے اندر حضرت جبرائیل سے پوچھا گیا کیا ہے یہ، کہاں اس کو راج کو کھولا جائے. ایک اونٹ کو جو قطار در قطار جا رہی تھی، اونٹ کو روکا گیا اور کہا گیا کہ اسے کھولا جائے. بحکم الہی بسم اللہ کیا گیا، لاک کھولا. اندر اور ہم کہہ سکتے باکس، ایک چیز، ایک نورانی چیز تھی، اس کو اور کھولا گیا. اور تو اندر مجمع لگا ہوا ہے، خطیب خطابت کر رہا ہے. اور کیا کر رہا ہے؟ مصطفیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے، مصطفیٰ کے درود و سلام کا ذکر ہو رہا ہے. کہاں اسے سنا جائے؟ کیا کہہ رہے؟ تو کہہ رہے اللہ نے اپنے حبیب کو ایک ایسی رات عطا فرمائے گا جو معراج کی رات ہوگی. سبحان اللہ. وہاں قطاروں کے اندر سے اندر بھی رسول کی معراج کی بات ہو رہی ہے، رسول کی میلاد ہو رہی ہے. کہا اس خوش نصیب کو کہہ دو کہ جس رسول کا ذکر کر رہے ہو وہ رسول آ گئے ہیں، ہے نا. غم زدو خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا. مومنوں خوشیاں بناؤ، کملی والا آ گیا. تو اس حتیب سے کہا گیا، حضرت سے کہا گیا کہ تم اس رسول کی بات کر رہے ہو، لو دیکھو سرکار کا دیدار بھی کر لو. تو کہاں نہیں ہے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. سرکار کا ذکر کہاں نہیں ہے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. پھر بھی تم حد نہیں ماپ سکتے کہ کہاں سرکار کا میلاد نہیں. اور وہ میلاد درود و سلام کے لیے کائنات بھی پڑھ رہی ہے، خدا کی رحمت و قدرت بھی پڑھ رہی ہے. اور پھر چلتے چلتے میں بتاؤں، جب بات اتنی ساری چلی ہے کہ سب نے پڑھا ہے، تو خود اللہ کے رسول نے بھی اپنا میلاد پڑھا ہے. اب اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی. اور درود کی بات بھی چل رہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں، سرکار نے خود اپنے آپ پہ بھی درود پڑھا ہے. اب بتائیے اس سے بڑھ کر کیا نیکی ہوگی کہ سرکار بھی کرے، اللہ بھی کرے، کائنات بھی کرے. یہ وہ عمل ہے جو تینوں کرتے، اللہ بھی، اللہ کا محبوب بھی، اور اللہ کے کائنات بھی. اللہ والا بھی کرتا ہے، رسول والا بھی کرتا ہے. اللہ کے رسول مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد میں داخل ہو کر کے کیا پڑھا اللہ کی حمد کی اور کہا مجھ پر سلام ہو. پھر ایک مقام پہ خود پہ درود پڑھا، خود پہ سلام پڑھا. سرکار نے خود کا میلاد بیان کیا. اب اندازہ لگاتے چلے جاؤ. پھر صحابہ اکرام بیٹھے ایک مقام پر، حضور سرکار اجرے میں ہیں، مسجد میں چند صحابہ ہیں، ذکر کر رہے، باتیں کر رہے صحابہ. اندر جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا اجرے میں، اور کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ جبرائیل حبیب سے کہہ دو کہ آپ کے غلام جو حجرے سے باہر مسجد میں بیٹھ کر جو ذکر کر رہے ہیں ہم کو بڑا پسند آ رہا ہے، ہم نے انہیں یہی عطا کیا ہے.
اور مبارک ہو، ہم خوشیاں منا رہے، ہم ان سے راضی ہو گئے، یعنی ساری یہ چیزیں بتائی گئی۔ سرکار نے کہا اچھا ایسا کیا یہ لوگ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تعریف فرمائی میرے صحابہ کی، یہ مجلس میں بیٹھ کر آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں کہ میری یعنی کہ ان کی اتنی شان بیان کی گئی۔ سرکار حجرے سے باہر آئے، مسجد میں دیکھا صحابہ بیٹھے، سرکار کو دیکھ کے سبھی کھڑے ہو گئے، کہا بیٹھو بیٹھو، سرکار بھی بیٹھے۔ ارے میرے صحابہ یہ بتاؤ تم آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ ہم تو آپ کا ذکر کر رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تھے مگر حبیب کی یہ شان ہے، ہم تو کہہ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام ہے مگر حبیب کی شان، ہم تو یہ سب انبیاء اکرام کا ذکر کر رہے تھے، رسولان اعظام کا ذکر کر رہے تھے، اور ساتھ میں اسی کے ساتھ آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی باتیں کر رہے تھے۔ کہا تبھی اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ انہیں بشارت سنا دو کہ ان کا ذکر ہمیں بڑا پسند آ رہا ہے، ان کو ہم سے ہم راضی ہو گئے ہیں۔ دیکھا آپ نے میلاد پڑھنے والوں کو یوں بشارت پہ بشارت، نبی کی بشارت تو ہے ہی، نبی کے میلاد کرنے والوں کو بھی اللہ بشارت عطا فرما رہا ہے۔ قیامت مرحبا، قیامت مرحبا، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ۔ آپ اندازہ لگاؤ صحابہ مسجد میں ہے، ذکر کر رہے ہیں، تو صحابیوں کا بھی طریقہ، رسول کا بھی طریقہ، فرشتوں کا طریقہ، جناتوں کا طریقہ، کنکر پتھر حجر۔ آقا فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ساری کائنات مجھے نبی مانتی ہے، رسول مانتی ہے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں جمیع کائنات کے لیے اللہ کا رسول بن کر تشریف لایا ہوں۔ ساری کائنات مجھے نبی اور رسول مانتی ہے، سوائے چند شریر انسان کے اور شریر جنات کے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں شیطان انسان کے اور شیطان جناتوں کے۔ ایسے شیطانوں کو چھوڑ کر باقی ساری کائنات، ہر انس و جن مجھے اللہ کا نبی اور رسول مانتی ہے، اور میں تمام کائنات کے لیے اللہ کا رسول بن کر تشریف لایا ہوں۔ سبحان اللہ، ساری کائنات کے رسول ہے، بن کر تشریف لائے ہیں، ساری کائنات کے لیے نبی، ساری کائنات کے لیے رحمت۔ اور بات چلتے چلتے سرکار نے اپنے آپ پہ درود پڑھا، سلام پڑھا، حکم دیا، خدا نے بھی حکم دیا، رسول نے بھی حکم دیا، صحابہ نے بھی الگ الگ انداز سے میلاد بنایا، کنکروں نے، پتھروں نے، ہے نا، حجر اسود نے۔ آپ جانتے ہو یہ حجر اسود جنتی جو پتھر ہے، اس نے بھی رسول پہ سلام پہ رسول پہ درود پڑھا، کعبہ جھکا، کعبے نے بھی پڑھا، حجر اسود نے پڑھا۔ اور آگے چلیے، احد پہاڑ پر تشریف لے گئے سرکار، ساتھ میں ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، سبحان اللہ۔ احد پہاڑ احد مدینے میں، اس پہاڑ کا نام احد پہاڑ، علاقے کی کسی وجہ سے احد پہاڑ۔ سرکار وہاں تشریف لے گئے، ایک مرتبہ جنگ احد بھی ہوئی، تو اچانک وہ پہاڑ جو ہے ہلنے لگا۔ ہم کہتے ہیں زلزلہ آ گیا، لیکن وہ زلزلہ نہیں تھا، ہے نا، دنیا کہتی ہے زلزلہ آ گیا، لیکن بات یہ ہے جناب کہ وہ زلزلہ نہیں تھا، وہ زلزلہ نہیں تھا، وہ آقا کی آمد پہ جھومنے لگا۔ جب آقا آ جائے تو پھر کون نہیں جھومے گا؟ آقا کی آمد پر کون نہیں جھومے گا؟ کون نہیں بولے گا؟ خبیث یہ جو نہیں بولے گا، ہر عاشق جنتی تو اندر سے بھی بولے گا، اوپر سے بھی بولے گا، اندر سے بھی اس کا ایمان جھومتا ہے، اوپر سے بھی جھومتا ہے، وہ اپنے آپ میں ایک مستی میں آتا ہے۔ پہاڑ جھومنے لگا، کیونکہ آقا نے فرمایا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ جو سرکار سے محبت کرے سرکار اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات وہ ہلنے لگا، جھومنے لگا، تو سرکار نے اپنی ایڑی، ہلکی سی ایڑی ماری اور کہا پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں، ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ ٹھہر گیا۔ اور جانتے ہو یہ پہاڑ کہاں تھا؟ بہت دور تھا۔ جب سرکار تشریف لائے تو یہ پورا پہاڑ پیچھے پیچھے چلنے لگا، جھومتا بھی ہے، پیچھے پیچھے بھی چلتا۔ یہی تو امتی کر رہے ہیں، یہی امتی۔ جب پتھر کر سکتا ہے تو بشر کیوں رسول کی آمد پہ جھوم نہیں سکتا؟ رسول کا میلاد وہ یوں بنا رہا ہے کہ سرکار مدینے میں جا رہے تو پیچھے پیچھے پہاڑ آنے لگا۔ سرکار نے دیکھا کہ آنے دو، آنے دو، میرا عاشق ہے،
میرا دامن ہے، میرے نقش قدم پر ہے، میرے دیوانہ ہے، پتھر بھی سرکار کا دیوانہ۔ آیا پیچھے پیچھے آنے لگا، ساتھ ساتھ میں چل رہا، پیچھے چلنے لگا، ایک مقام آیا، سرکار نے کہا بس ٹھہر جا، اب ٹھہر جا، یہی مقام کر لے، اب نہیں، اب آگے مت آؤ۔ سرکار نے کہا وہیں ٹھہر گیا، وہیں ٹھہر گیا، کیونکہ آقا جانتے تھے آنے والے وقت میں بہت صدی کے بعد مسجد نبی اور مدینے کی وسعت بڑھے گی، دور دور تک مدینے کی وسعت جو ہے بڑھتی جائیں گی، حد بڑھے گی، شہر مدینہ کی حد بڑھے گی، مسجد نبی توسیع کی جائے گی، بڑی کی جائے گی۔ تو یہ میرا عاشق ہے، کہیں یہ بالکل اندر قریب آ گیا تو جب بڑی کرنے میں کہیں سے کاٹا نہ جائے، توڑا نہ جائے، ہم سے محبت کرتا ہے، انہیں وہی رکھو تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ پہاڑ بھی محبت کرتا ہے، پہاڑ میں بھی محبت رسول، اطاعت رسول، وہیں ٹھہر گیا۔ اور آج جا کے دیکھو توسیع ہوتی جا رہی ہے، مگر ابھی بہت بار دور ہے، سبحان اللہ۔ کیا محبت کرنے والوں کو بچایا بھی جاتا ہے۔ اکرما کون؟ ابو جہل کا لڑکا، پہلے ایمان نہیں لایا تھا، بعد میں ایمان لے آئے۔ جب تک ایمان نہیں لایا تھا تب تک تو رسول کا دشمن تھا۔ کیا ہوا؟ سرکار بیٹھے، وہ پہاڑ پہ چڑھا اور اس نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، اوپر سے بڑا پتھر پھینک دوں تاکہ سرکار کے اوپر آئے اور معاذ اللہ ایذا ہو، یا تو اس کی نیت اچھی نہیں تھی، لہٰذا اوپر سے اس نے پتھر کو پھینکا۔ پہاڑ کے نیچے سرکار بیٹھے، اوپر سے اس نے اکرما نے پتھر پھینکا۔ اب وہ پتھر، بڑا پتھر، پہاڑی پتھر، جیسے ہی اسے لگایا تو پتھر آنے لگا، کروٹ بدلتا بدلتا سرکار کے قریب آنے لگا، ہے نا۔ کب قریب آیا، قریب آیا، قریب آیا، اب سرکار بیٹھے، جلوہ افروز ہے۔ جیسے ہی قریب آیا تو قریب جب آیا تو ٹھہر گیا، ٹھہر گیا۔ ہم نے پوچھا کیا بات ہے، گرا کیوں نہیں، بات کیا ہے، ٹھہر کیوں گیا؟ جواب دیتا ہے بھیجنے والا دشمن ہے، آنے والا محبت کرنے والا ہے۔ بھیجنے یا رسول اللہ، قیامت مرحبا، بھیجنے والا کوئی ہو یا آنے والا تو حضور آپ کا ہے۔ ٹھہر گیا، سبحان اللہ۔ پتھر بھی حضور کا میلاد کر رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، تعظیم کر رہا ہے، توقیر کر رہا ہے، مان رہا ہے حضور کو، جان رہا ہے حضور کو، سلام پڑھ رہا ہے حضور پر، درود پڑھ رہا ہے حضور پر۔ بات ابھی اور بھی ہے، مگر آج بھی تھوڑی ادھوری بات رکھ کے میں پوری کرنا چاہوں گا، کیونکہ جب پتھروں کی بڑی بڑی پتھروں کی بات چلی ہے، جب بیٹے کا ذکر ہوا تو باپ نے بھی کنکر لے کر آیا تھا، وہ بڑا پتھر لے کے آیا تھا یا چھوٹی چھوٹی پتھر لے کے آیا ہے نا، وہ بڑا پتھر لے، لیکن بعد میں کلمہ پڑھ لیا تھا، اس لیے حضرت اکرما ہو گئے، سارے گناہ معاف ہوئے، رسول کی بارگاہ میں گئے، توبہ کر لی، کلمہ پڑھ لیا، اللہ نے فرمایا ہم نے معاف کیا، ایمان پہ موت آ جائے پھر بات ختم، پہلے کی بات کچھ اور، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد بات کچھ اور۔ تو دیکھا محبت کرتا ہے۔ بات ختم ہی کر دیتا ہوں کہ وہ کنکر لے کے آیا تھا ابو جہل، چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کے آیا تھا، اب اسے کیا معلوم، اسے کیا خبر، جبکہ وہ جانتا تھا کہ یہ نبی ہے، مانتا نہیں تھا، شریر انسان مجھے نہیں مانتا، آقا نے فرمایا کچھ ایسے انسان ہیں وہی، ان کو چھوڑ کر باقی سبھی مجھے مانتے ہیں۔ ابو جہل بھی اسی میں جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے، لیکن امتحان لینے کے لیے کیا کہا، چند کنکر اٹھائے جنگل میں سے، کہیں نہ کہیں سے، وہیں سے اٹھا کر کے مٹھی بند کی اس نے، اور مٹھی بند کر کے آ گیا۔ آنے کے بعد کہا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میری مٹھی میں کیا ہے؟ ابھی یار بچوں والی ریت کہاں سے آ گئی؟ جاہلی تھا وہ، ابو جہل جاہلوں کا باپ تھا، بے وقوف تھا، یہ تو بچے لوگ کرتے ہیں، ایسے ہاتھ کر کے میری مٹھی کون سی مٹھی میں ہے، ایسا کرتے کہ نہیں، ہاتھ میں کچھ لے لیتے ہیں، اس میں ہے کہ اس میں، پھر وہ کہتے چلو میں جیت گیا، تم ہار گئے، تمہارا داؤ آیا، میرا داؤ آیا، میرا نمبر تیرا نمبر، آتا ہے نا ایسے، کون سے ہاتھ میں، کبھی کبھی بالکل خالی ہاتھ کر لیتے ہیں، تیرا تو وہ ہو گیا، میرا تو خالی ہاتھ ہے۔ ایسی رمت ہوتی تھی ایک زمانے میں، ابھی تو یہ رمت نہیں ہوتی ہے، ہوتی تھی نہیں۔ اچھا یہ رمت، یہ چیز ہمارے بزرگوں نے بھی کی ہے،
بڑے بڑے اکابر اولیاء بلکہ صحابہ کے زمانے میں یہ چیز کی رحمت یہ چیز کیا ہے، یعنی مزاحی طور پہ یہ کرنا طریقہ بھی بن گیا، مزہ ہے، یہ مذاق نہیں، مزہ ہے، ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے دل جوئی کے لیے، ہے نا، تو یہ بھی ہے۔ تو ابو جہل نے کیا کرا جانتے ہو؟ اس وقت تو سرکار کے وہ تو ابو جہل تھا، تو اس نے تو جہالت والی حرکت کر دی، کنکر اٹھا کے لے آیا نا، محمد عربی محمد عربی میری مٹھی میں کیا ہے، مٹھی تو سیدھی رکھ بھائی۔ وہ اتنا جوش میں تھا، جلال میں تھا کہ محمد عربی بتا نہیں پائیں گے، ابھی اتنا اندھا تھا کہ اتنا سب کچھ بتا دیا، پھر بھی اس کو عقل نہیں آئی کہ چھوٹی سی چیز کیا چیز ہے۔ اس نے جب بڑی بڑی خبریں بتا دی ہے، قیامت تک کیا ہونے والا وہ بتا دیا، تو چھوٹی سی مٹھی میں کیا ہے کیا وہ نہیں جانتے؟ سب جانتے، لیکن جاہلوں کا باپ تھا، جاہلوں کی اولادیں ایسی ہے جو ہم دیکھ رہے، تو باپ کیسا ہوگا؟ بیٹے کا جب یہ عالم ہے تو باپ کا عالم کیا ہوگا؟ تھانوی کا جب یہ عالم ہے، تھانہ بھون کا جب یہ عالم ہے، تو وہ بڑی پاورفل ہستی کا عالم کیا ہوتا؟ تو فوراً ایسے کہنے لگا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، مٹھی میں کیا ہے۔ آقا سمجھ گئے کہ یہ بے وقوف ہے، میں نے کہہ دیا کہ تیرے ہاتھ میں کنکر ہے، تو فوراً کہہ دے گا آپ نے چھپ کے دیکھ لیا، بچوں والی تو نے چھپ کر دیکھ لیا، چوری کی ہے نا، کیم آور کچھ بھی نہیں، یہ تم نے چوری کی، واپس دوسرا داؤ، وہ دوسرا داؤ چلائے گا۔ آقا سمجھ گئے یہ صحیح نہیں، آقا نے بھی زبردست کر دیا، کیا کر دیا؟ کہا مٹھی میں کیا ہے میں بتاؤں؟ چھوڑ یہ چھوڑو سب، نہیں بتانا پڑے گا، میں بتاؤں مٹھی میں کیا؟ ہاں آپ بتائیے، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ نبی ہیں۔ ہاں تو میں تو نبی ہوں، اس میں کہاں شک ہے، تو بتائیے کیا ہے؟ میں بتاؤں؟ ہاں اب سرکار بھی ہے، جس کو جیسے کو تیسا، سبحان اللہ، نبوت منوا بھی رہے، آپ ہی نبوی ہے تو آپ ہی بتائیں گے، اوپر سے کہہ بھی رہا ہے۔ اچھا تو میں بتاؤں؟ ہاں آپ بتائیں گے۔ نہیں میں نہیں بتاؤں گا، تو پھر کہا تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے گا کہ میں کون ہوں، وہ بتائے گا میں کون ہوں۔ اس کی عقل کے پاور اندر دیے جلے، کہا یہ تو اچھی بات ہے، میں تو جاہلوں جیسا سوال لایا تھا، انہوں نے عقلی سوال پیش کر دیا ہے، میں تو بیتو کا سوال لے کے آ گیا تھا، بچوں والا۔ صحیح سوال تو یہی ہے کہ میری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے کہ یہ کون ہے۔ انہوں نے تو اچھا سوال کر دیا، میں نے تو سیدھا سادھارن سوال کیا تھا، ہارڈ سوال تو انہوں نے کیا ہے۔ کنکر کہاں بولے گی، ان کی کہاں زبان ہوتی ہے، دانت ہوتے، کہاں وہ کھاتے پیتے، کہاں ان کا بچپن جوانی ہوتے، کہاں پاپا پکلی ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کہا یہ کہاں سے بولے گی، کنکر ہے پتھر ہے؟ اس کو یہ نہیں معلوم تھا نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، پتھروں کو بھی زبان دے دے، مختار کل ہے، جو چاہے عطا کر دے۔ وہ تو سمجھتا تھا یہ پتھر کہاں سے بولیں گے، کیسے بولیں گے، اس کو کہاں زبان ہے، کہاں منہ ہے، کہاں آنکھ ہے، کہاں ناک ہے، کہاں یہ تو بے جسم جہاں ہے۔ وہ آقا ہے جس کو جائے جسم دے دے، جان دے دے، روح دے دے، پرواز دے دے، طاقت دے دے، زندگی دے دے، بندگی دے دے۔ حضرات سرکار نے کہا اچھا یہ سوال طے ہے؟ کہا سوال طے، وہ بتائے گا؟ سرکار نے پکا کیا، دیکھو پکا، تاکہ پھرے نہیں، لیکن وہ پھرنے والا ہی تھا، مانے گا؟ سرکار نے یہ بھی کہا مانے گا پھر؟ کہا حضور اس نے جب بتا دیا آپ کون ہیں تو پھر سوال کہاں رہ جاتا ہے، پھر تو میں کلمہ پڑھوں گا ہی، یقیناً کلمہ پڑھوں گا۔ کہا پکا؟ کہا ہاں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب سرکار کی نظر کرم اس پتھر پہ ہوئی، اندر تھی، دبی ہوئی تھی، چھپی ہوئی تھی، ابو جہل کے مٹھی میں کنکر تھے، لیکن سرکار کی نگاہ کرم پہنچی، فوراً پکار اٹھی، معرفت حاصل ہوئی، زبان مل گئی، قوت گویائی ملی، اور کہا سنو یہ جو کھڑے ہیں یہ اللہ کے سچے رسول ہے۔ یہ اللہ کے سچے نبی ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہے، یہ اللہ کے سچے بندے اور رسول ہے، ان کی گواہی دو۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کا رسول ہے۔ کنکری کہہ رہے ہیں ہم گواہی دے رہے ہیں یہ اللہ کے رسول ہے۔ اب اس کے بعد کوئی جگہ رہ ہی نہیں جاتی تھی، ابو جہل کو فوراً کہنا تھا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو، یہی ہونا تھا، لیکن کہا نے دکھا دیا، لیکن نہیں مانیں گے، نہیں مانتے، نہیں مانا تو نہیں مانا، پھینک دی انہوں نے، اس نے کنکریا چھوڑ دی انہوں نے، اس نے کنکریا، اور نہیں مانا، بتانے کے بعد، دکھانے کے بعد، یہ معجزہ ظاہر ہونے کے بعد بھی نہیں مانا۔ اس کی قسمت میں ہی نہیں تھا، جہنم اس کے مقدر میں تھی، لیکن میں بتانے چاہتا ہوں کنکر بھی سرکار کا کلمہ پڑھ رہے ہیں،
سرکار کے گن گا رہے ہیں، ابو جہل کے مٹھی میں بھی ہے، پھر بھی سرکار کی آمد کہہ رہے ہیں، سرکار کی حسن و جمال کی تعریف ہو رہی ہے، سرکار کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے، سرکار کی نبوت کی گواہی دی جا رہی ہے۔ اے کنکرو، تمہیں ڈر نہیں لگا کہ تم کس کی مٹھی میں ہو، کس کے قبضے میں ہو؟ آواز آتی ہے ہم کسی کے قبضے میں ہو تو کیا ہوا، ہم قبضیات سے نہیں ڈرتے، قبض سے نہیں ڈرتے، ہم کسی کے ہاتھ میں ہو، کسی کے ہاتھ نیچے ہو، بھلے ہی وہ دبا کے رکھ سکتا ہے، لیکن رسول کا ذکر کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم کسی کی مٹھی میں ہو، کسی کے اندر ہو، مگر رسول کی بات آ جائے تو پھر ہماری زبان خاموش نہیں رہ سکتی۔ سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہے، یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے، جو کچھ بیاں ہوا آغاز باب تھا، خوب کی سحر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد۔